لیکن مصیبت یہ ہے کہ جن گاڑیوں کا انجن اچھا ہے، جیسے ٹویوٹا ہے، اس کا انجن اچھا ہے لیکن اس کی پھر جو ہے وہ سجاوٹ بناوٹ ایسی نہیں ہے۔ یہ جو برٹش اور امریکن جو گاڑیاں ہوتی ہیں، ان کی شوشہ بہت ہوتی ہے، وہ اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے، بیٹھنے میں اچھی ہیں، دیکھنے میں اچھی ہیں، خراب جلدی ہو جاتی ہیں۔ انجن ان کا ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح انسان ہے۔ اب یہ ظاہری شریعت والے لوگ ہیں، علماء ہیں، ان کا ایکسٹیریئر بڑا شاندار ہے۔ جب آدمی کام دھندا نہیں کرتا، گھر والوں کی روٹیاں توڑتا ہے، تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی پیسے بچانے کی۔ لیکن جب وہ کام شروع کرتا ہے اور جب اس کو سیلری ملتی ہے، اس کو پتا ہے کہ ایک ہفتے میں یہ پیسے ملے ہیں، اس کو میں 1 منٹ کے اندر نہیں اڑا سکتا، کتنی محنت کی ہے میں نے اس کے لیے۔ اسی طرح پہلے زمانے میں 12 سال کا چلہ کرتے تھے نفس کا، انتہائی مشقت آمیز عبادات۔ یہ ذکر قلب عام لوگوں کے لیے نہیں تھا، خاص لوگوں کے لیے تھا، جن کے اندر حوصلہ تھا، مومن بننے کے لیے ہر قربانی دینے کا حوصلہ تھا۔ تم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھو، تم نے اپنے آپ سے کیا عہد کیا ہے؟ اللہ کو پانا ہے، اب گناہ نہیں کرنے، ہے نا؟ تھوڑی سی توجہ دو نا۔ جیسے گاڑی ہوتی ہے، ایک تو گاڑی کا سسٹم ہے، انجن ہے، وہ اچھا ہو۔ دوسرا، گاڑی کے اندر جو ہے بیٹھنے کی جگہ، اسٹیئرنگ، ڈرائیور سائڈ، یہ سب کچھ بھی اگر بہت اچھا بنا ہوا ہو تو پھر گاڑی جو ہے اندر باہر دونوں جگہ سے زبردست ہوتی۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ جن گاڑیوں کا انجن اچھا ہے، جیسے ٹویوٹا ہے، اس کا انجن اچھا ہے لیکن اس کی پھر جو ہے وہ سجاوٹ بناوٹ ایسی نہیں ہے۔ یہ جو برٹش اور امریکن جو گاڑیاں ہوتی ہیں، ان کی شوشہ بہت ہوتی ہے، وہ اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے، بیٹھنے میں اچھی ہیں، دیکھنے میں اچھی ہیں، خراب جلدی ہو جاتی ہیں۔ انجن ان کا ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح انسان ہے۔ اب یہ ظاہری شریعت والے لوگ ہیں، علماء ہیں، ان کا ایکسٹیریئر بڑا شاندار ہے، داڑھی ہے۔ جیسے ہم لوگوں کا تو ایکسٹیریئر ایسا ہی ہے نا، بکواس، گناہ گاروں جیسا ہے۔ دیکھو یہ کوئی داڑھی ہے؟ داڑھی نہیں ہے، نہ سر پہ ٹوپی ہے، نہ ہاتھ پہ تسبیح ہے، تو ہمارا ایکسٹیریئر صحیح نہیں ہے، لیکن انٹیریئر جو ہے وہ صحیح ہے۔ اب اللہ تعالیٰ انٹیریئر کو دیکھتا ہے اور دنیا ایکسٹیریئر کو دیکھتی ہے۔ اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، دنیا کو بھی راضی کرنا ہے، تو پھر دونوں ٹھیک کرنے پڑیں گے، پھر دونوں ٹھیک کرنے پڑیں گے۔ اب یہ نصیحت میں آپ کو کر رہا ہوں، میں نے اس پہ خود عمل نہیں کیا۔ میں نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ میں نے عمل اس پر اس لیے نہیں کیا کہ نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ مذہبی گیٹ اپ اور مذہبی لوگوں سے متنفر اور بیزار ہو گیا۔ ہمارے پیروں کی شیطانیت دیکھ کے، ان کی حرکتیں دیکھ کے، علماء کی چالاکیاں، دنیا داری، خباثت دیکھ کے اب وہ ان سے دور ہو گیا۔ تو ضرورت اس بات کی تھی کہ میں زمانے کے مطابق اپنا گیٹ اپ رکھوں بھئی، ورنہ مجھے کیا پریشانی تھی داڑھی رکھنے میں؟ یہ بھی تو رکھی ہوئی ہے نا، آدھی داڑھی ہے نا یہ، اور میں وہ بھی پہن سکتا تھا، چوغا وغیرہ، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ لیکن پھر مسئلہ یہ تھا، ہمیں نکالنا ہے اہل دل لوگوں کو، اور اہل دل جو لوگ ہیں وہ اب مسجدوں کا رخ نہیں کرتے۔ ان کی روح کو نشہ چاہیے تھا، وہ مسجدوں میں، مندروں میں، گردواروں میں گئے، وہاں ان کی روح کو نشہ نہیں ملا، تو پھر وہ جسم کے نشے کی طرف چلے گئے۔ اب ان کو وہاں سے نکالنا ہے۔ ہم تو گانے بھی لگا دیتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ 1 منٹ میں تم قرآن کی آیت پڑھتے ہو، دوسرے منٹ تم بالی ووڈ کے سانگ لگاتے ہو۔ بالکل ہم لگاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں منافقت نہیں ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ 2 الگ چیزیں ہیں۔ تم اپنی گرل فرینڈ کے لیے گاتے ہوگے بالی ووڈ کے گانے، ہم تو اپنے رب کے لیے گاتے ہیں، ہم تو رب کے لیے سنتے ہیں، اس لیے قرآن کے بعد فوراً لگا دیتے ہیں۔
ظاہر جو ہمارا ہے یہ اس کی اہمیت اور اس کی افادیت بالکل اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے اسکولز میں کالجز میں بچے یونیفارم پہنتے ہیں. ایک ڈسپلن نظر آتا ہے نا. یہاں پہنتے ہیں, امریکہ میں نہیں پہنتے یونیفارم وغیرہ, اسکولز میں امریکہ میں نہیں ہے, وہاں جس کا جو جی چاہ رہا ہے پہن کے آ رہا ہے. لیکن یہ ایک ڈسپلن میں آتا ہے, یونیفارمٹی میں آتا ہے. سب بچے لگ رہا ہے کہ بھئی ایک اسکول کے ہیں. اسی طرح یہ ظاہر ہے, یہ ثبوت کے طور پر ہے, ایویڈینشل ہے یہ کہ بھئی یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتا ہے, اللہ کا تعلق ہے اس سے. اور نماز روزہ حج زکوٰۃ کرے اور اللہ سے تعلق نہ بنے تو پھر وہ دکھاوا بن جاتا ہے. بھئی دیکھیں, جو پرانے دور میں آج سے 50 سال پہلے کا جو دور تھا اس کے اندر کون مین ہوا کرتے تھے, آج بھی ہیں, لیکن اس دور کے جو کون مین تھے وہ کیا کرتے تھے, کرائے پہ گاڑی لی, کرائے پہ سوٹ لیا, بہت بڑی کمپنی کے مالک شو کر کے لوگوں کو لوٹتے تھے. گاڑی بھی کرائے کی, سوٹ بھی کرائے کا, سب کچھ کرائے کا. لوگ متاثر ہوئے, ارے اتنی بڑی گاڑی, اتنا شاندار اٹالین 2 پیس پہنا ہوا ہے, بہت بڑا بزنس مین ہوگا, لیکن اندر سے کھوکھلا. یہی حال آج کے لوگوں کا ہے. داڑیاں ہیں, امامے ہیں, ساری ظاہری چیزیں ہیں, لیکن وہ جو اللہ سے تعلق جڑتا ہے قلب کے ذریعے, وہ تعلق نہیں. جس دن ہماری سمجھ میں یہ بات آئی تو اس دن ہم نے یہ سوچ لیا کہ بس اللہ کو دکھانا ہے. اللہ کہتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم. اللہ نے فرمایا کہ میں تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا, میں تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا, میں تمہارے قلب اور اس کی نیت کو دیکھتا. میں یہ بات جب سمجھ میں آ گئی تو اس کے بعد ظاہر کی طرف توجہ نہیں. حالانکہ اگر میں آپ کو اپنی پرانی تصویریں دکھاؤں تو میری اتنی بڑی داڑھی تھی, اتنی بڑی داڑھی, یہاں تک پاسپورٹ پر بھی وہی لگی ہوئی. مجھے مسائل بھی پیدا ہوئے. پاسپورٹ پہ اتنی بڑی داڑھی کی تصویر, سرکار سے مل لیا, یہ یعنی ذکر چل گیا, کلین شیو ہو گیا. ایئرپورٹ پہ امیگریشن والوں نے روک بولا یہ تو تم ہو ہی نہیں. میں اس کو بول رہا ہوں بھائی میں ہی ہوں, میں نے داڑھی کٹوا لی ہے. پہلے یہ داڑیاں وغیرہ تھیں, اندر کچھ نہیں تھا. جب اندر آ گیا, لیکن ایک بات بڑی خطرناک سمجھ میں آئی میرے. میں آج سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو, میں نے کبھی نہیں کہی یہ بات کہ ظاہری عبادات سے میں دور کیوں ہوا. جب مجھے یہ پتہ چلا کہ باطنی عبادت, دل کا اللہ اللہ, یہ دل کی کالک کو باہر پھینکتا ہے, اور ظاہری عبادت جسم کی کالک کو دل میں پھینکتی ہے. میں نے کہا یار اندر کی بھی اور باہر دونوں کی اگر کریں, یہ اندر کی کالک باہر پھینکے گا, زبانی عبادت باہر کی کالک اندر پھینکے گی, اور میں جتھے تھی کھوتی اتھے آن کھلوتی. بیک ٹو اسکوائر ون. ظاہری عبادت جسم کی کالک اندر پھینکے گی, اندر کی عبادت دل کی کالک باہر پھینکے گی. اب کیا کریں؟ اب تو ایسا ہی کرنا پڑے گا نا کہ بھئی باہر کی کالک باہر ہی رہے. اب اس کے 2 طریقے ہیں. کیا؟ یا تو آپ پر اللہ کی تجلیات پڑیں جو باہر کی کالک جل جائے, یا پھر آپ باہر کی عبادت ہی نہ کریں. اب یہ دوسری والی بات میں آپ کو تو نہیں کہہ رہا. جس دن میری سمجھ میں یہ بات آئی تو میں پھر باہر کی عبادت سے جو ہے, لیکن پھر مجبوراً ایک وقت تک کرتا رہا. کب تک؟ کیونکہ سرکار کا فرمان تھا کہ جب تک اپنی آنکھوں سے اپنی ارواح کو, جسوں کو ظاہری عبادت کرتے ہوئے نہ دیکھ لو, جسم کی عبادت بند نہیں کرنا. وہ مجبوراً پڑھنا تھا نا, شریعت کا پاس تھا. لیکن پھر جب یہ دیکھا اندر کی چیزیں نکل کے نماز پڑھ رہی ہیں, خود دیکھا, خود دیکھنے کے بعد سوچا کہ کوئی اور بھی دیکھے. اب کوئی اور بھی دیکھے, یہاں پر مسئلہ ہو گیا, ایمان کا مسئلہ آ گیا. اگر کسی اور کو دکھایا تو یہ ریاکاری میں نہ چلا جائے. کسی اور کو اگر دکھایا, وہ دکھائیں گے کیسے؟ بھائی دکھائیں گے اس لیے کہ یہ کہہ رہا ہے جے ڈی کہ میں تو نماز پڑھنے جا رہا ہوں, آپ چل رہے ہیں؟ نہیں ہم تو یہیں بیٹھے.
اب یہ جے ڈی نماز پڑھنے گیا، اس نے برابر میں دیکھا میں بھی کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اب جے ڈی سوچے گا یار مجھے تو منع کر دیا تھا کہ نہیں آ رہے، اور خود مجھ سے بھی پہلے پہنچ گئے، بھاگ کے آئے ہوں گے۔ سب سے پہلے مجھے زیادہ عرصہ نہیں لگا، سرکار سے وابستہ ہونے کے بعد 2 سال کے اندر اندر یہ ساری چیزیں ہو گئیں، یہ لطائف وغیرہ جسے وغیرہ سب نکل گئے، سب۔ پہلی دفعہ میں نے تب دیکھا جب میں اپنے علاقے میں ایک قبرستان ہے، بہت بڑا قبرستان ہے، میوہ شاہ قبرستان کراچی میں، تو میں رات کو وہاں چلا جاتا۔ باطنی آنکھ تو اسی وقت کھل گئی تھی، یہ جنات، فرشتے، ملائکہ یہ سب کھلی آنکھ سے نظر آتے تھے اس وقت۔ میں 1986 کی بات کر رہا ہوں، کھلی آنکھ سے نظر آتے، اس وقت نظر آتے تھے، اب تو پتہ نہیں کیا کیا نظر آتا ہے۔ تو میں چونکہ کتابیں بڑی پڑھی میں نے تصوف کی، کہ کوئی پہاڑ پہ بیٹھ کے ذکر کرتا تھا، کوئی غار میں جا کے، کوئی ادھر جا کے، کوئی ادھر جا کے، تو میں یہ سوچنے لگا کہ یار میں بھی کوئی انوکھا طریقہ اختیار کروں۔ تو میں نے ایک ٹوٹی ہوئی قبر دیکھی قبرستان میں، تو میں نے سوچا کہ میں اس قبر میں رات آ کے گزارا کروں گا۔ تو میں چلا جاتا وہاں قبرستان میں، اور اس قبر میں وہ صاف ستھری کر لی میں نے، ادھر ادھر سے پانی وانی مارا، جھاڑو واڑو دے کے صاف کر لی، 2-4 اگربتیاں وغیرہ لگا لیتا تھا تاکہ بدبو نہ آئے۔ اب میں قبر میں کھڑا ہو کے نماز پڑھتا تھا۔ مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ بھائی مشقت کرنے سے نفس میں جلدی طہارت آتی ہے، پڑھتا رہتا۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا، میں نے نماز کے لیے نیت کی، اللہ اکبر۔ پہلے تو زبان سے تلاوت کرتے تھے نا، لیکن اب یہ اس کی ضرورت نہیں تھی، دل کی طرف توجہ کرتے وہ خود تلاوت کرنا شروع کر دیتا، زبان خاموش رہتی۔ اس طرح آنکھیں بند کر کے پڑھ رہا تھا میں، اچانک میری آنکھ کھلی، میرے جیسے لوگ سفید کپڑے پہنے ہوئے، میرے دائیں بھی میرے بائیں بھی کھڑے ہیں، میں ان کو دیکھوں یہ کون ہے؟ بالکل یعنی میں ہی تھا، ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا۔ اچھا اب وہ ادب ایسا کریں جیسے کہ میں یعنی کوئی بہت بڑی شے ہوں، ظاہر ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی یہ تو میری ہے اندر کی چیزیں ہیں، میرا ادب تو کریں گی۔ تو یہ دیکھنے کے بعد جو ہے میں یوں کرتا تو وہ بھی یوں کرتے، میں یوں دیکھتا تو وہ بھی یوں دیکھتے، میں بیٹھ گیا تو وہ بھی بیٹھ گئے۔ اس وقت مجھے پریشانی ہوئی، یار اگر میں بیٹھ جاؤں گا یہ بھی بیٹھ جائیں گے تو پھر تو بیکار ہے، میں بیٹھ جاؤں یہ پڑھتے رہیں ورنہ فائدہ کیا ہوگا؟ میں کھڑا ہوں تو یہ بھی کھڑے ہیں، میں بیٹھا ہوں تو یہ بھی بیٹھے ہیں۔ خیر 1-2 ہفتے گزرے، 1-2 ہفتے بعد کیا ہوا، نماز پڑھتے پڑھتے اچانک جو ہے میں رک گیا، میں نے دیکھا یہ کیا کر رہے، وہ پڑھتے رہے۔ جب وہ پڑھتے رہے تو پھر میں آرام سے بیٹھ گیا اور ان کو دیکھتا رہا۔ ہماری سب سے بڑی پھپھو پنجاب میں رہتی ہیں، پاکستان، ان کے جو شوہر تھے وہ دیوبندی وہابی تھے، ان کو مجھ سے اور اس راستے سے بڑی چڑ تھی، بہت خائف تھے مجھ سے۔ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے وہ، تو کراچی آئے، تو جو پھپھا تھے بڑے انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا، ہم مشرکوں سے ہاتھ نہیں ملاتے، اور پھر ہم اتنے مبارک سفر پر جا رہے ہیں، ہاتھ نہیں ملایا، دعا سلام قبول نہیں کی۔ جب وہ چلے گئے حج پہ اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے دوران جب حجر اسود پر پہنچی پھپھو تو گرمی بہت تھی اور حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتی تھیں وہ، لیکن بھیڑ بہت تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اتنے میں یونس آ گیا، کہنے لگا کہ پھپھو ادھر سے آ جاؤ، ہاتھ پکڑ کے لے گیا، حجر اسود کے سامنے کھڑا کیا، چوم لو۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے کہا تو کیسے پہنچ گیا یہاں پہ؟ تو وہ کہنے لگا جسا ان کو، نہیں آپ بعد میں کریں گے بات، ابھی آپ جو ہے حجر اسود کا بوسہ لیں۔ اور بوسہ وغیرہ انہوں نے لیا اور
اس کے بعد پیچھے مڑ کے مجھے کہنے لگی کہ تیرے پھپھا کہاں چلے گئے؟ اب پھپھا تو وہیں کھڑے تھے، میں نہیں تھا۔ اب وہ رو رو کے جب واپس آئیں تو وہ بتانے لگی، اچھا یہ میں نے عمدن اور قصدن نہیں کیا تھا، یہ ان کی اپنی ہی یہ کوئی کارستانی تھی، یہ دکھانا چاہتے تھے۔ اچھا اب یہ بات انہوں نے جا کے ہمارے ابا کو بتائی، ہماری پھپھو نے اپنے چھوٹے بھائی ہمارے ابا کو جا کے بتائی، تو کہنے لگے وہ دھوکا ہوا ہوگا آپ کو، تو یہیں پڑا رہتا ہے، وہ کہاں جائے گا۔ خیر ایک رات جو ہے وہ یعنی صبح فجر کے وقت ابا نے مجھے کہا، ہاں بھائی ولی اللہ، اس طرح بولتے تھے، سرکار سے ملتا تھا کہ ہاں بھائی ولی اللہ نماز پڑھو گے یا ولی اللہ کو نماز معاف ہے، طنز کرتے ہوئے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ میں ولی اللہ ہوں، میں نے تو نہیں کہا، رہ گئی بات نماز کی تو آپ پڑھیں جا کر کے، مجھے کیوں تنگ کر رہے ہیں۔ وہ انہوں نے دو چار اچھی گالیاں دیں، چلے گئے۔ اب جب وہ نماز میں کھڑے تھے تو برابر میں جو ہے انہوں نے مجھے نماز میں دیکھا، اور وہ میرا جسہ تھا، اور اس نے والد صاحب کے پاؤں پہ پاؤں زور سے رکھا ہوا تھا، زور سے۔ تو مجھے دیکھ کر تو کہاں سے آیا؟ تو وہ جسہ ان کو کہتا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو۔ یہ کوئی باتیں ہیں پوچھنے والی؟ نماز کے دوران تمہیں خیال آتا ہے یہ نماز ہے تمہاری؟ نماز پڑھو نماز پڑھو۔ اس کے بعد انہوں نے اس کے ساتھ سنتیں بھی پڑھی، نوافل بھی پڑھے، دعا بھی کی، اور پھر غائب۔ تو جب یہ ساری چیزیں حاصل ہو گئیں، اس کے بعد پھر ظاہری طور پر جو ہے وہ ادائیگی، جھوٹ بولنے کا کیا فائدہ ہے، ظاہری طور پر ادائیگی کی پھر فکر نہیں رہی۔ اب جو بھی عبادات ہیں وہ ان کے ذریعے ہو جائیں گی، اور ہوتی ہیں۔ اگر آپ لوگ بھی فل ٹائم تصوف کو، روحانیت کو اپنا لیں پوری توجہ کے ساتھ، تو آپ کے ساتھ بھی یہ مراحل بہت جلدی جلدی طے ہو جائیں گے، کیونکہ آپ لوگوں نے پارٹ ٹائم لیا ہوا نا، جیسے کہ وہ پاکستان میں اوپن یونیورسٹی ہوتی تھی، لانگ ڈسٹینس کورسز، گھر بیٹھے خود ہی پڑھتے رہو، اس میں تو یہ چیز نہیں ہوتی نا۔ کتابیں پڑھ کے آدمی کیا خود سمجھے گا، اسکول کالج میں جائے گا، وہاں لیکچرر پروفیسر سمجھائے گا باتیں، وہ تو الگ ہی بات ہو جائے گی نا۔ تو اگر آپ اس کو فل ٹائم اپنا لیں، تصوف کو، روحانیت کو، اور توجہ دیں اس کے اوپر، تو بہت جلد آپ کی ترقی ہو۔